یہ جو ہے یہ پارٹ 2 ہے. تو اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو بات کو مکمل سمجھنے کے لیے آپ میرا پارٹ 1 بھی دیکھ لیں. اب آئیے آگے کی طرف. اہل بیت اطہار کے 10 خصوصیاتوں میں سے یہ تیسری خصوصیت ہے. آپ فرماتے ہیں یہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور نسب کے علاوہ قیامت کے دن ہر رشتہ داری اور نسب منقطع ہو جائے گا. کیا مطلب میرے دوستو؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جو نسبت ہے، آپ کی جو رشتہ داری ہے، مطلب جو اہل سادات ہیں، جو سید گھرانہ ہے، جو اہل بیت ہے، ان کا تعلق، ان کے رشتہ داری اور ان کا نسب کل قیامت میں بھی فائدہ دے گا، وہ منقطع نہیں ہوگا. سادات کرام کے علاوہ جتنے بھی قبائل ہیں، جتنے بھی خاندان ہیں، کل قیامت میں سب منقطع ہو جائیں گے، سب کٹ جائیں گے، سب رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. کل قیامت میں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کا نہیں ہوگا. وہ رشتہ دار جو دنیا میں تمہارا ساتھ دیا کرتے تھے، لیکن کل قیامت میں کوئی کسی کو پہچاننے کو راضی نہیں ہوگا. واحد اہل بیت کا سلسلہ، واحد خاندان نبوت کا رشتہ اور تعلق ایسا ہوگا جو ایک دوسرے کے تعلق کو کام آئے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کی شفاعت فرمائیں گے. اب آئیے آگے کی طرف. روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی کے لیے پیغام بھیجا. تو حضرت علی علیہ السلام نے مناسب معذرت پیش کر دی اور منع کر دیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اصرار کیا اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے رونق منبر ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود سنا ہے کہ کل قیامت میں رسول کریم کی رشتہ داری اور آپ کا نسب منقطع نہیں ہوگا. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی کے لیے پیغام، نکاح کا پیغام بھیجا ہے. تب جب یہ بات امیر المومنین تو حضرت علی علیہ السلام نے آپ نے فاروق اعظم کے پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کا نکاح امیر المومنین فاروق اعظم کے ساتھ کر دیا گیا. اس حدیث اور اس طرح کی دوسری احادیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے رشتہ قائم کرنے میں بہت فائدہ ہے. میرے دوستو، یہاں پر ایک بات میں اور بتاتے ہوئے چلوں کہ ابھی تک میں نے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، آپ کا نسب اور آپ سے تعلق کے متعلق بتایا کہ یہ فائدہ دے گا قیامت میں. لیکن یہاں پر کچھ بعض لوگ ایک حدیث بیان کر دیتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، واللہ اعلم بالصواب. لیکن میرے دوستو، آج اس دور میں اس حدیث کا خلاصہ کرنا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے میری فاطمہ، میرے مال میں سے جو تم چاہو مانگ لو، لیکن خدا تعالیٰ کا عذاب اور اس کی گرفت ہو تو میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ حدیث آج کچھ لوگ بیان کرتے ہیں. تو یہ تو ہوئی حدیث. اب اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کی کام نہیں آ سکتے، اور جب حضور اپنے اہل بیت کے کام نہیں آ سکتے تو اہل بیت کی رشتہ داری دوسروں کے کام کیا آ سکتی ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلا. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے علماء کی جد و جہد پر قربان جائیے، ہمارے علماء کی تحقیق پر قربان جائیے، اسلام کی، احادیث کی، فقہ کی
جس پر ہمارے علماء نے کتابوں کے بھنڈار لگا دیے تاکہ کل قیامت کی صبح تک کوئی گمراہ کن فرقہ یا کوئی گمراہ کن عالم امت مسلمہ کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث کا بھی ہمارے علماء اہل سنت نے خلاصہ کیا ہے اور بتا دیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایسے محدث ہیں جس کی شخصیت سے تمام امت کے علماء متفق ہیں۔ وہ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، خاص توجہ فرمائیں۔ اس شبے کے جواب میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام خدا تعالی سے خوف دلانے اور ڈرانے میں انتہائی مبالغہ ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے زیادہ یہ الفاظ کہہ دیے کہ فاطمہ اگر میں تمہاری اپنے گرفت اگر اللہ کرے گا تو میں بچا نہیں سکتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبالغہ ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، قربان جائیے میرے دوستو۔ اس کے بعد اسی بات میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کی فضیلت و بزرگی، ان کے لیے حضور کی شفاعت اور ان کا جنتی ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ جہاں تم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت کو بیان کرتے ہو تو اس شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی بات پر بھی آپ توجہ دیں۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، احادیث کریمہ سے اور قرآن پاک کی آیات سے یہ ثابت ہے کہ اہل بیت اطہار جہنم کی آگ انہیں چھو نہیں سکتی، یہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ اب آئیے میرے دوستو، اسی حدیث کے تعلق سے ہمارے بعض علماء کیا فرماتے ہیں، انہوں نے اتنی بہترین بات کہی دی کہ اگر آپ کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور اہل بیت کی محبت ہے تو یہ بات آپ کے سینے میں اتر جانا چاہیے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب، مطلب یہ فرمانا اس وقت کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی اس بات سے آگاہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ کی نسبت فائدہ دینے والی ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کی گرفت ہو تو میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کا نسب بھی قیامت میں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ یہ بات حضرت فاطمہ کو اس بات سے پہلے فرمائی تھی۔ اب آئیے میرے دوستو نیچے کی طرف، یہ جتنے میں نے آپ کو فضائل بیان کیے کہ سادات کرام اہل بیت اطہار کے کتنے فائدے ہیں اور ان کا حسب و نسب کل قیامت میں بھی کام آنے والا ہے، یہ سب بیان کرنے کے بعد حضرت علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور ان کے رشتہ داری کا فائدہ بیان کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف منسوب ہو، یعنی جو خاندان اہل بیت سے ہو، اسے مناسب نہیں کہ جو کچھ ذکر ہوا، کیا مطلب، یعنی جو کچھ بھی فضائل اہل بیت کا ذکر ہوا اس کے تعلق فرما رہے ہیں حضرت علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کچھ ذکر ہوا اس پر کلی اعتماد کرے، یعنی اس بات پر بس اعتماد کر لے، کلی اعتماد کر لے کہ ہمارے تو یہ فضائل ہیں، ہمارے تو یہ فضائل ہیں، کلی اعتماد فرماتے ہیں اس بات پر کلی اعتماد کریں اور علم و عمل کی ضرورت محسوس نہ کریں، بس اپنی فضائل پڑھ لیے، اپنے مناقب پڑھ لیے، بولے اب ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے لیے تو جنت فکس ہے، ہم تو اہل بیت سے ہیں، ہم تو اہل خاندان، ہم تو اہل سادات سے ہیں، ہمیں علم اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا محسوس نہ کریں اس لیے کہ یہ ساری باتیں اس کے لیے ہیں جو واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہو۔ کیا مطلب کہ یہ جتنا فضائل بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، یہ ان سادات کرام کے لیے جو واقعی سادات ہو۔ واقعی سادات کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے آباء و اجداد تک مکمل نسب نامہ موجود ہو، شجرہ موجود ہو، ان کے لیے یہ فضائل ہے۔ آلے پالے اور سالے جو بنے بیٹھے ہیں آج کل، آلے تو خیر ہے ہی آلے،
لیکن جو پالے اور سالے بنے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ فضائل نہیں ہے. تو ان کے لیے خاص یہ صاحب مصنف نے یہ بیان اس کتاب میں تحریر کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اور اس کے اہل بیت اور آپ کے اہل بیت میں سے ہو، یعنی کہ جو سادات اہل بیت میں سے ہو ان کے لیے فضائل ہے. اس کے بعد پھر کیا فرماتے ہیں، ایک سوالیہ جملہ صاحب مصنف نے کہا ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ میری طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں، میں حرف بہ حرف جو کتاب میں لکھا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اردو لفظ کا استعمال ہے تو میں اس کو آسان کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارا کم پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے. میں پھر اس کتاب کا نام دے دیتا ہوں آپ کو. اس کتاب کا نام ہے خطبات محرم اور اس کتاب کے مصنف ہیں فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی. یہ ایسی کتاب ہے کہ ہندوستان کے جتنے ائمہ ہیں، جتنے علماء ہیں، ان سب کے پاس قریب قریب الحمدللہ یہ کتاب آپ کو ملے گی. اور یہ جو مصنف ہے فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی، ان کی بے شمار تصانیف ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اہل سنت میں معتبر عالم ہے، ان کی یہ کتابیں. اب یہ تحریر کرنے کے بعد یہ سوالیہ جملہ کیا لکھتے ہیں، توجہ فرمائیں. اور اس کا یقین کیسے ہو سکتا ہے، کیا مطلب کہ یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے وہ یقینی ہی سید ہو، یہ سوال کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد آئیے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کچھ عورتوں سے لغزشیں ہوئی ہوں. آپ لغزشوں کا مطلب سمجھ سکتے ہیں، میں اس کو کھول کے نہیں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آگے آئیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آبا و اجداد میں سے کسی شخص نے منسوب ہونے میں غلط بیانی کی ہو. کیا مطلب کہ آج کل نقلی سیدوں کا دور چلا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں. ٹھیک ہے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب تصنیف مصنف نے اس بات کو بھی تحریر کر دیا ہے کہ آج کل آپ دیکھیے نظر گھما کر. میں نے خیر بنگال اور یو پی بہار میں تو خیر میں نے یہ چیز اتنا نظر نہیں کی ہے، لیکن میں ہمارے گجرات میں یہ بہت دیکھ رہا ہوں کہ آج کل ڈپلیکیٹ سید اور نقلی سیدوں کا بہت دورہ چلا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسے مشہور ہونا ہے بس وہ اپنے ساتھ سیدی کا لیبل لگا لے اور اپنی دکان چمکا لے. اس لیے میرے دوستوں میں آپ کو خاص کہنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک بات مد نظر رکھتے ہوئے تمام اہل خانقاہ سے اور تمام سادات کرام سے کہ میں آپ کے قدموں کی دھول ہوں، لیکن یہ بات مجھے پہنچانا اس لیے بھی سخت ضروری ہے کہ میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں کہ آج سیدی کے نام پہ لوگ اپنی ایڈورٹائز کر رہے ہیں. اس لیے جو یقینی سادات ہیں، جو اہل سلسلہ یقینی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایک چھوٹی سی کانفرنس کریں اور جو واقعی سادات کرام ہیں، حقیقی سادات ہیں، وہ بیٹھیں، اس بات پہ چرچا کریں، اس بات پر گفتگو کریں کہ جو سادات کے نام پر، جو سیدی کے نام پر خانقاہیں چلا رہے ہیں. خیر ان کو تو خانقاہ کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو خواہ بنی ہے. خانقاہیں تو کسے کہتے ہیں؟ خیر، تو جو سیدی کے نام پر، جو سید کے نام پر خانقاہیں چلا رہے ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. ایک بات. دوسری بات، وہ جو سرے سے سید نہیں ہیں، جن کی سیدی کا کہیں سے بھی پتہ ہی نہیں ہے، ایک تو ان لوگوں کو سرے عام کیا جائے، سرے عام ننگا کیا جائے تاکہ لوگ گمراہی سے بچے. اور ایک وہ سادات جن کے پاس شجرے نہیں ہیں، جن کے پاس سرٹی نہیں ہے، بس آبا و اجداد کے کہنے سے مشہور ہیں اور وہ اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں. خیر وہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جو اپنے آبا و اجداد سے سید اگر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو ہم اس پر اسے تسلیم کر لیں گے. وہ ایک میرا ویڈیو اس پہ بنا ہوا ہے جو میں نے یوٹیوب پہ رکھا ہے، اس کا نام ہے نقلی اور اصلی سید کی پہچان. وہاں جا کر آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس میں نے اس پہ مختصر گفتگو کی ہے. تو وہ لوگ جن کا شجرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف آبا و اجداد مطلب ایک یا دو، اس سے آگے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن برابر اپنی دکان کو چمکا رہے ہیں اور اپنے اسٹیج پر
سیدی کے نام پر خوب تقریر کر رہے ہیں، تو وہ جب اپنی سیدی کا کیا کہتے ہیں پرچار کرتے ہیں اور اپنے سیدی کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ بھی ساتھ میں کہہ دیں کہ ہمارے آبا و اجداد میں سے ایک یا دو سید، اس کے بعد ہمارا شجرہ نہیں ہے. یہ بھی ذرا لوگوں کو بتا دیا کرے تو بہتر ہوگا. اب آئیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ غلط بیانی ہو، اگرچہ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، اگرچہ یہ احتمال ظاہر کے خلاف ہے، اگرچہ یہ احتمال ظاہر کے خلاف ہے، لیکن اسے بالکل نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جیسے کہ آج میرے دوستو یہ بات سر عام ہے، مجھے صرف آپ کے کان میں بات ڈالنی ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی سمجھ دی ہے، آپ کو بھی علم دیا ہے کہ آپ کسی کو سمجھ سکو اور جان سکو. علاوہ ازیں اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں، علاوہ ازیں اہل بیت کے اکابر سے منقول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شدید خشیت، اس کے عذاب کے عظیم خوف اور معمولی سی کوتاہی پر بہت زیادہ افسوس کے خوگر تھے. یعنی کیا فرمایا کہ اہل سادات کے جو اکابر ہیں، جو واقعی سادات کرام ہیں، اور جو سادات کرام ہیں وہ ان کا سینہ خشیت الہی سے بھرا ہوتا ہے، اور ان سے چھوٹا بھی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہیں. یہ ویسے تو سادات کرام کی بہت نشانی بتائیے، کچھ نشانی بتائیے، انشاءاللہ وقت آنے پر میں اس پر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا کہ سادات کرام کی ہمارے بزرگوں نے کیا کیا علامتیں اور کیا کیا نشانی بتائی ہے. اب نیچے آئیے، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ پر عموماً اہل بیت پر خصوصاً چند امور کی رعایت لازم ہے. اول، علوم شریعہ کی حاصل کرنے کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ علم کے بغیر نسب کا کامل فائدہ نہیں ہے. کیا مطلب کہ آپ کو کسی بھی چیز سمجھنے کے لیے، آپ نسب عالی سے آپ کا تعلق ہے، آپ سادات سے ہیں، تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں سادات کرام میں بارہا کہتا ہوں کہ میں سادات کرام کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سادات، آج کل ہم خانقاہوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے یہاں دنیاوی علم تو ملتا ہے، ایجوکیشن ملتا ہے، لیکن دینی ایجوکیشن سے ہمیں لاپرواہی بولیے، سستی بولیے، یا اس طرف ہمارے خانقاہوں کی توجہ نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ جو اہل نسب خاندانی ہیں، جو سادات ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ شرعی علم کو بھی حاصل کرے اور شریعت کے عالم بنے، طریقت کے عالم بنے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں آگے، دوم، باپ دادا پر فخر نہ کرنا اور تقوی پرہیزگاری کے بغیر محض ان پر اعتماد نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، یعنی تم میں سے بارگاہ الہی میں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہو. کیا مطلب؟ باپ دادا پر فخر نہ کریں. فرما رہے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، باپ دادا پر فخر کرنا بالکل چاہیے کہ آپ کے باپ دادا ہیں، انہوں نے اپنی محنت و کوشش سے ولایت حاصل کی، وصفہ حاصل کیا، کرامت حاصل کی، جو کچھ بھی حاصل کیا، لیکن فخر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے باپ دادا نے جو حاصل کیا ہے اسے حاصل کریں، اس کے بعد اپنی ذات پر فخر کریں. اور یاد رکھیں، صحیح تو یہی ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ ان کے کام آنے والا ہے. انہوں نے جو کیا تو ان کے سر پر گنبد بن گیا. انہوں نے جو کیا قیامت کی صبح تک ان کے مزار پر مخلوق خدا آتی رہے گی، فیض دیتی رہے گی. انہوں نے جو کیا امت نے ان کے آستانے پر گنبد بنا دیا. انہوں نے جو کیا ان کا آستانہ مخلوق خدا کے لیے مرجع خلائق ہے. لیکن میرے دوستو، جب آپ کرو گے تو آپ کے لیے بھی ہوگا. تو آپ فخر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود بھی کریں. لیکن آج میرے دوستو اسٹیجوں پہ دیکھا کچھ اور ہی جاتا ہے. باپ داداؤں پر خوب فخر کر کے، باپ داداؤں کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. باپ دادا کے فضائل اور ان کا نام ٹائٹل پہ دے کر خود کی ایڈورٹائز کی جاتی ہے. میرے دوستوں، میں بہت دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے اندر وصف پیدا کریں اور اس کے بعد پھر آپ اسٹیج جمائیے اور اس کے بعد آپ کچھ کیجئے،
تب تو بات کمال کی ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو، اب چوتھی خصوصیت آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ میرا ویڈیو 2 ہے۔ اب جو دوسرا ویڈیو بنے گا وہ بھاگ 3 ہوگا، تو آپ میرا پہلا بھاگ بھی دیکھیے، اس پر دوسرا بھی دیکھیے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد میں پارٹ 3 بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔